اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام دائرہ بن کر اپنی قوم کی حفاظت کر رہے تھے، اور کس طرح شیبان رائی کی بکریاں اس کی حفاظت بھیڑیا کرتا تھا۔ اللہ کے بندے کہ کون سے نظام کے اندر چل رہے ہیں؟ دنیا کا نظام تو یہ نہیں، دنیا کا نظام ایسا نہیں۔ بعد اجل موت کی ہوا ہے نا، وہ بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جو ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کے اصول پہ بنایا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کس طرح کولیپس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سسپینڈ ہو رہا ہے، کولیپس کر رہا ہے۔ اور یہ تشبیہ دی ہے نا آگ کو کسی درندے سے، تو درندے کے ہوتے ہیں دانت، تو یہ گویا ایک اسپریچول ریزننگ ہے۔ گزیدہ ہیں، حق کے ساتھ فنا ہونے والے ہیں، حق ان کو کھا گیا۔ جو خود جلا ہوا ہے اس کو کوئی کیا جلائے گا، جلے ہوئے کو جلائے گی۔ یہ ہے اسپریچول ریزننگ۔ جو ایک دفعہ مر جائے دوبارہ کیا مرے گا۔ آتش ابراہیم را دندان نزد، چن گزیدہ حق بود چونش گزد۔ اچھا، اس سے پہلے بتایا تھا کس طرح وہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام دائرہ بنا کر اپنی قوم کی حفاظت کر رہے تھے۔ باہر تو آندھی و طوفان کا عذاب آیا ہوا تھا، اور انہوں نے جو اپنے فالوورز تھے جو ان پہ ایمان لائے تو ان کے لیے دائرہ بنا لیا اور ان کو اس میں محفوظ کر، اور کس طرح شیبان رائی کی بکریاں اس کی حفاظت بھیڑیا کرتا تھا۔ تو مطلب آپ کو ایک فنومینا دکھایا ہے کہ دیکھو نیچر کہاں ہے، یہاں کے اس طرح اصول بدل رہے ہیں نا، اللہ کے بندے کہ کون سے نظام کے اندر چل رہے ہیں۔ دنیا کا نظام تو یہ نہیں ہے، دنیا کا نظام ایسا نہیں ہے۔ تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر بات آ گئی تھی نا عارفوں کی، کہ عارفوں کے لیے پھر جو بعد اجل موت کی ہوا ہے نا، وہ بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو سب سے بڑی کوئی آزمائش موت کی ہوا کے اندر ہی ہے۔ بڑے سے بڑے طوفان ایک طرف رکھ دو، اور موت کا طوفان یا موت کی ہوا اس کو آدمی کے سامنے لے آؤ تو اس کا تو باد نسیم کا جھونکا بھی اگر موت کا پیغام لائے تو بھائی وہ ہر آدمی کے لیے وہ ایک کسی طوفان سے اور کسی بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں۔ لیکن عارفوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خوشگوار ہو جاتا ہے ان کے لیے سارا معاملہ، یہ بتایا تھا۔ تو جو ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کے اصول پہ بنایا ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ دکھا رہے ہیں اپنے اس بیان میں، اور آگے بھی جو آج آئیں گے اشعار اس میں، کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کس طرح کولیپس کر رہا ہے، سمجھے نا۔ تو اس کو کہنا چاہیے کاز اینڈ ایفیکٹ سسپینشن، ٹھیک ہے نا، تو سسپینڈ ہو رہا ہے، کولیپس کر رہا ہے۔ تو حالانکہ ریلیشن شپ ہے، مگر ان بندگان خدا کے لیے اس میں آ رہا ہے یہ کولیپس، ان کے لیے کولیپس آ رہا ہے۔ دیکھیے اب آگے فرماتے ہیں آتش ابراہیم را دندان نزد۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، آگ سے سابقہ پڑا اور آگ نے کوئی دانت نہیں رکھا ان پہ، دندان نزد، دانت ہی نہیں لگایا، آگ نے دانت نہیں، یعنی یہ استعارہ ہے نا، یہ استعارے کی زبان ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ استعارہ ہے۔ اور یہ تشبیہ دی ہے نا آگ کو کسی درندے سے، تو وہ درندہ مشبہ بہ ہی ہو گیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، تو جب مشبہ بہ کا ذکر نہیں کرتے نا تو وہ استعارہ مکنیہ ہو جاتا ہے، استعارہ بالکنایہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہے، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں امپلیسٹ میٹافور، ٹھیک ہے نا، امپلائڈ میٹافور بھی کہتے ہیں، امپلائڈ میٹافور۔ تو یہ استعارہ یہاں پر ہوا کہ مشبہ بہ کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن مشبہ بہ کا کوئی جیسے اشارہ کہ اس کے ساتھ کوئی چیز، کوئی ایسی ایٹریبیوٹ ہو، کوئی صفت، کوئی لازم اس کا، یا کوئی اس کے مناسب کوئی چیز، تو وہ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ دندان لے آئے نا، دندان، تو درندے کے وہ ہوتے ہیں دانت، وہ اس کے لیے لازمی ہے۔ تو جب ایسا کوئی لازم
ہم بیان کریں گے نا مشبہ میں، تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں، یعنی امیجنیٹو. ایک تخیل امیجنیٹو ہوتا ہے، یہ امیجنیٹو میٹافور. تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. دیکھیں شاعری میں تو بہت زیادہ، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں آتش ابراہیم را دندان نزد. ابراہیم کو آگ نے دانت نہیں لگایا، یعنی کچھ نہیں بگاڑا ان کا، کچھ بھی نہیں کیا، ان کو جلایا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، سسٹم بدل گیا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ کولیپس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ سسپینشن. چن گزیدہ حق بود چونش گزد. کہتے ہیں کہ وہ تو خود حق گزیدہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو، اب یہ اس کی ایک کازیلیٹی بتا رہے ہیں، آخر آگ ان کو کیوں نہیں چھو رہی. تو یہ گویا ایک اسپریچول ریزننگ ہے، یہ اسپریچول ایک عقلیت بتا رہے ہیں، روحانی عقلیت، کہ وہ تو خود حق کے اندر، حق کے گزیدہ ہیں، حق کے ساتھ فنا ہونے والے ہیں. حق ان کو کھا گیا، حق جو ہے ریئلٹی اس میں گم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو خود حق میں فنا ہو گئے، ان کو تو حق نے خود اپنے اندر سمو لیا. حقیقت میں گم ہونا، یہ حق سے مراد مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں وہ مل گئے جا کے، بلکہ اس کے انوار و تجلیات میں، اس کے جلووں میں. تو یہ مطلب ہے. تو وہ حق میں خود فنا ہوئے ہیں. حق بود چن گزیدہ حق بود چونش گزد. ایسے کو بھلا آگ کیا گزد پہنچائے گی، جو خود جلا ہوا ہے اس کو کوئی کیا جلائے گا، جلے ہوئے کو جلائے گی. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو خود اللہ کے عشق کی آگ میں جلے ہوئے. تو اب یہ دنیا کی آگ ان کو کیا جائے. دیکھیں نا کتنی زبردست ریزننگ کر کے دے دی. یہ ہے اسپریچول ریزننگ، کہ دنیا میں آگ قانون بدلا، جو ہماری ریزن ہوتی ہے دنیا کی، وہ تو ختم ہو گئی. اب اس کی ایک ہائیسٹ گویا ریزننگ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک روحانی عقل سے سمجھنا چاہیے اس معاملے کو، کہ یہاں ہوا کیا ہے. تو روحانی جو ریزننگ یا روحانی عقلیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ایک شخص وہاں جل گیا ہے نا پہلے ہی اس کے جہان میں، تو اب اس کو یہ دنیا کیا جلائے. جیسے دنیا میں بھی کوئی جل جائے ایک دفعہ تو دوبارہ کیا جلے گا، جو ایک دفعہ مر جائے دوبارہ کیا مرے گا. تو میں اسی طرح جو وہاں جل گیا اللہ کے عشق میں اس کی آگ میں، تو اب وہ اور کیا جلائے. دنیا کی آگ اس کا کیا بگاڑے گی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ ہیں.